وہ صبح صادر کی اس ہلکی سی روشنی میں اپنے چہرے کو چادر سے چھپائے وہاں سے جا رہا تھا۔ اس کا محسوس جگہ پر پہنچنا تھا، وہ بھی کسی کے نظر میں آئے بغیر۔ اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کا انجام مجھ سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہونا تھا۔ آہو آہو، کسی کے کھانسنے کی آواز پر اس نے چونکا دیکھا تو اس کی نظر ایک لمبے بالوں والے انتہائی گندے سے شرابی پر پڑی، جو کہ اس وقت بھی کھانستے ہوئے سگریٹ کے مزے لے رہا تھا۔ اسے نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھا تو وہاں ایک آدمی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر خود کو چادر سے چھپائے سو رہا تھا۔ پر پورے اطمینان سانس لے کر وہ آگے محسوس گلی کی طرف مڑا تو وہاں ایک بزرگ سا آدمی ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کر رہا تھا۔ سلام صاحب، اس بوڑھے نے کامتی آواز میں کہا تو وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر آگے کی طرف چل دیا، اور اب وہ اس محسوس سنسان حویلی کے سامنے موجود تھا جو اس علاقے میں اپنی پر اسراریت کی وجہ سے مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں بھوت ہیں، لیکن ایسی کہانیاں اکثر ہی بہت سے گناہ چھپانے کے لیے گھڑی جاتی تھی۔ اس آدمی نے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر صرف اس بوڑھے صفائی والے پر پڑی جو اب گلی کے نکڑ پر صفائی کر رہا تھا۔ کافی خاموشی سے وہ اس حویلی میں داخل ہوا اور ایک محسوس کمرے میں جا کر فرش پر موجود کچرے کے ڈھیر کو ہٹایا۔ اسی کے نیچے ان کے خفیہ اڈے کا داخلی دروازہ تھا۔ اس نے چادر کے اندر چھپائی ہوئی چابی کو نکال کر وہاں کا دروازہ کھولا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا کسی نے پیچھے سے اس کے گردن کو دبوچ لیا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں وہی بزرگ تھا جو باہر جھاڑو لگا رہا تھا، لیکن اس کی پکڑ تو بزرگوں والی نہ تھی، بلکہ انتہائی طاقتور اور جان لیوا پکڑ تھی۔ اتنی آسانی سے نہیں صاحب، اس بزرگ بنے آدمی کی گھراتی ہوئی آواز اس کے کان میں پڑی تو اس کا ہاتھ اپنی کمر کے پاس موجود بندوق کی طرف گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر گولی چلاتا ایک بندوق اس کی کان پٹی پر رکھی جا چکی تھی۔ ڈراپ یور گن رائٹ ناؤ اور آئی ول شوٹ۔ ایسا کہنے والا وہی گندا سا شرابی تھا جو کہ سڑک کے کنارے کھانس رہا تھا۔ وہ شخص اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ اب ان کا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کوئی اور نہیں پاک آرمی کے ایجنٹ تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آرمی کے لباس میں کئی سارے جوان بندوق تھامے آ چکے تھے۔ موو۔ اس بزرگ آدمی نے اسے دھکا دے کر نیچے چلنے کو کہا، اور خود پر سے کھینچ کر وہ نکلی سفید بال اور چادر ہٹائی۔ وہ شخص کام کر رہ گیا کیونکہ اسے سپاہی کی سبز آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ بچیوں تک لے کے چل ورنہ تیری لاش یہیں گرا دیں گے۔ پاک آرمی کا سفید آنکھوں والا وہ نوجوان کرائے تو وہ ہاں میں سہلا کا کامتے ہوئے چلنے لگا۔ تمام جوان ان کے پیچھے انتہائی زیادہ خاموشی سے آ رہے تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہی پاک آرمی کے جوان ہر طرف نظر آنے والے قوم کے دشمنوں پر فائرنگ کرنے لگے۔ حملہ اتنی خاموشی سے ہوا تھا کہ ان دہشت گردوں کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ اس سبز آنکھوں والے سپاہی نے سب کو پھیلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی جانے والا تھا، جب اس کے کانوں میں بہت ہلکی سے آواز میں کسی لڑکی کی انتہائی دردناک چیخ کی آواز پڑی۔ اپنے ساتھی کو اشارہ کر کے وہ اس آواز کی سمت کا پتہ لگانے لگا، مگر اب وہ آواز بند ہو چکی تھی۔ اس اندھیری جگہ پر جیل نما کافی کمرے تھے جن میں بہت سے اسکول کی بچی کو قید کیا گیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو انہیں خبر ملی تھی کہ چند دہشت گردوں نے لڑکیوں کو اسکول بس کو اغوا کر لیا تھا۔ ان کا ارادہ ان بچی کو باہر کے ملکوں میں سپلائی کر کے پیسے کمانے کا تھا۔ کیسے جانور تھے وہ لوگ جو عارضی دولت کی خاطر اپنی قوم کی عزت کا سودا کر رہے تھے۔ اس سبز آنکھوں والے سپاہی کی نظریں جیسے جیسے ان کمروں میں بند تباہ حال بچیوں پر پڑ رہی تھی، اس کے پورے وجود میں غصے کا ایک الاؤ ابلتا جا رہا تھا۔ وہ انہیں آزاد کروانا چاہتا تھا، لیکن پہلے اسے ان دردناک چیخوں کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ وہ دائیں جانب کو مڑا تو اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی جو کافی مضبوط نظر آ رہا تھا۔ وہ اس دروازے کی طرف بڑھا تو اس کی توقع کے عین برعکس وہ بآسانی کھل گیا تھا۔ اس کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹے سے دیے سے روشنی نکل رہی تھی، لیکن اس روشنی میں بھی وہ زمین پر پڑا ایک نازک سا وجود دیکھ سکتا تھا۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ اس لڑکی کی طرف بھاگا، بڑا جو بامشکل 13 سال کی تھی۔ اس سپاہی نے اس کی نبض چاکی تو زندگی کی وہ ہلکی سی حرکت ساکت تھی۔ اس معصوم کو دم توڑے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ وہ سپاہی مڑا تو اس کی نظر کمرے میں موجود بیڈ پر پڑی جس کے پائندے کے ساتھ ایک بچی کو باندھ کر زمین پر پھینکا گیا تھا۔ سبز آنکھوں میں بلا کی وحشت اتری تھی۔ وہ قریب ہوا تو اس کی نظریں اس لڑکی کے پھٹے ہوئے لباس اور جسم پر موجود زخموں پر پڑی۔
انسانی گوشت جلنے کی بو ابھی تک اس کمرے میں موجود تھی۔ وہ لڑکی بھی تقریباً 12 یا 13 سال کی تھی اور اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور اپنی آرمی کی جیکٹ اتار کر اس کے جسم کے گرد لپیٹا۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اب تم محفوظ ہو۔ وہ سبز آنکھوں والا سپاہی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اس سے یہ دلاسا کیوں دیا تھا، اور نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ ایسا کر کے وہ ایک معصوم کا مسیحا بن بیٹھا تھا۔ سلیمان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے صاحب اور منہ میٹھا کرے۔ فاطمہ بیگم ہاتھ میں ایک پلیٹ لے کر کمرے میں آئی اور جلدی سے برفی کا ایک ٹکڑا سلیمان صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ ارے واہ، آج یہ عنایت کیوں ہو رہی ہے؟ سلیمان صاحب نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا تو فاطمہ بیگم کے چہرے کی خوشی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ خوشی ہی اتنی بڑی ہے۔ مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ سے نانا بننے والے ہیں آپ۔ فاطمہ بیگم کی بات پر سلیمان صاحب بھی مسکرا دیے۔ ماشاءاللہ، اور یہ خوشی ضرور حملہ کے ہاں سے آئی ہوگی۔ ارے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سلیمان صاحب کی بات پر فاطمہ بیگم حیران ہوئی، کیونکہ شایان کو تو جانان میں ابھی بھی بچپنا ہی نظر آتا ہے۔ اب جانان کا بچپنا کم ہوگا تو ہی وہ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچے گا۔ سلیمان صاحب کی بات پر فاطمہ بیگم ہنسنے لگی۔ اچھا، زری کو یہ بات نہیں بتا، میں ذرا اسے بھی بتا کر آتی ہوں۔ فاطمہ بیگم اتنا کہہ کر باہر چلی گئی تھی تو سلیمان صاحب مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اپنی کتاب پڑھنے لگی۔ ان کی زندگی میں سکون تھا۔ 3 بیٹیوں میں سے 2 کی تو شادی ہو چکی تھی، جو اب اپنے گھروں میں بے انتہا خوش تھی۔ بڑی بیٹی حمنہ کا شوہر عثمان سیاستدان تھا اور حمنہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا، جبکہ حمنہ سے چھوٹی بیٹی جانان کا شوہر شایان شاہ آرمی میں میجر تھا۔ سلیمان صاحب کو پریشانی تھی تو صرف اپنی سب سے چھوٹی بیٹی زرش کی، جو بول بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، بس کچھ حادثے انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں، اور ان کی زرش کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ڈاکٹرز بتاتے تھے کہ زرش کے گلے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کے باعث وہ بول نہ پائے، مسئلہ اس خوف و ہراس کا تھا جس کے ذریعے سے وہ بول نہیں سکتی تھی۔ زرش بہت کوشش بھی کرتی لیکن اس کا دماغ ہی اسے بولنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بہت جگہوں سے علاج کے باوجود زرش کو ہلکا سا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اچانک فون کی آواز پر سلیمان صاحب خیال کی دنیا سے باہر آئے۔ کیسے ہو سلیمان؟ سلیمان صاحب کے فون اٹھاتے ہی ایک آدمی کی آواز انہیں سنائی دی تھی۔ کون؟ سلیمان صاحب حیران ہوئے۔ واہ، مجھے پتا تھا کہ بھول جاؤ گے مجھے تم، لیکن اپنا کیا وعدہ تو یاد ہے نا، کیونکہ اگر نہیں یاد تو اس کا نقصان تمہیں معلوم ہے۔ سلیمان صاحب کو اچانک سے 6 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ آج بھی سلیمان صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ چلو یاد تو آ گیا نا، آ رہا ہوں میں سلیمان، بہت جلد اپنی امانت لینے۔ 18 کی ہو چکی ہے نا، وہ اب مزید صبر نہیں ہوتا۔ نکاح کی تیاری کرو، تم اپنا کیا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ آدمی اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا، لیکن سلیمان صاحب کی روح تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ اگر وہ پہلے کی طرح خود غرض ہوتے تو شاید انہیں اس بات کی زیادہ پریشانی نہ ہوتی، لیکن حالات نے انہیں مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا تھا۔ اب ان کی بیٹیوں میں ان کی جان بسی تھی، وہ کسی کی بھی بری نظر ان پر پڑنے نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن ان کی مدد کون کر سکتا تھا؟ وہ شخص بہت زیادہ طاقتور تھا، دہشت گردوں کی کئی تنظیمیں چلا رہا تھا۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے وہ زرش کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ اگر وہ اسے عثمان کے پاس بھیج دے تو اس سے حملہ بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ تو پھر کیا وہ شایان سے مدد مانگے؟ ہاں، اس معاملے میں شایان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم۔ شایان کے فون اٹھاتے ہی سلیمان صاحب کو اس کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام بیٹا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلیمان صاحب کی آواز میں نمی پیدا ہوگی۔ کیا ہوا انکل، خیریت تو ہے نا؟ شایان نے پریشانی سے پوچھا تو سلیمان صاحب نے اسے ساری بات بتا دی۔ انکل آپ فکر مت کریں، میں کچھ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو کال کر کے بتاؤں گا کہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر پلیز تمہیں سب کے بارے میں کسی کو مت بتانا، میرا خدا جانتا ہے کہ بات تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سلیمان صاحب کو شایان کی بات پر کچھ ہوشا ہوا تھا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ آپ بس فی الحال وہ کریں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ زرش کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم کہو گے۔ جانان کو میرا پیار دینا۔ سلیمان صاحب شایان سے بات کر کے فون بند کر چکے تھے، لیکن اب وہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ زرش اپنی ماں کو پیکنگ کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی۔ حمنہ اور جانان کو تو پھر بھی اسکول یا کالج جانے کی آزادی رہی تھی، مگر اس کے تو ٹیچرز بھی گھر پہ ہی پڑھانے آ جاتے تھے۔ سلیمان صاحب نے تو اسے کبھی گھر سے باہر جانے دیا ہی نہ تھا، اور نہ ہی اسے اس کی کوئی خواہش تھی، بلکہ اس کی تو کہیں جانے کے خیال سے ہی جان نکل رہی تھی۔ لو زری، ہو گئی تمہاری پیکنگ؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟
زرش نے فوراً انکار میں سر ہلایا تو فاطمہ بیگم مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ تم نے تو دیکھا بھی نہیں؟ فاطمہ بیگم نے اس کے گال کو تھام کر پیار سے کہا۔ بیٹا فکر مت کر، ہم کو جانا کہ گھر ہی تو جا رہی ہیں نا۔ زرش نے اسوات میں سر ہلایا لیکن اسے کہیں بھی جانے کا خیال اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تینوں بیٹیوں میں سے وہ فاطمہ بیگم کے سب سے زیادہ قریب رہی تھی۔ جانان اور حملہ زیادہ تر وقت ایک ساتھ رہتی تھی اور زرش فاطمہ بیگم کا سایہ بنی رہتی تھی۔ اچھا پھر اب آپ اپنے کپڑے چینج کرو، پھر نکلنا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ فاطمہ بیگم اسے حکم دے کر چلی گئی تو زرش آئینے کے سامنے آ کر اپنے لباس کو دیکھنے لگی جسے بدلنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے خاموش لبوں کو چھوا اور پھر اپنا ہاتھ کندھے پر لے گئی۔ وہ سہم بڑھ چکا تھا لیکن آج بھی اس کی تکلیف زرش کو اندر تک اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ کچھ عمر کا وہ واقعہ اس کے لیے کچی عمر کا وہ واقعہ اس کے لیے آج بھی بلانا ناممکن تھا۔ اس نے تکلیف اور کرب سے اپنی آنکھیں باندھ گئی۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اب تم محفوظ ہو۔ اپنے مسیحا کی مہربان آواز اور سبز آنکھیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی اور ہمیشہ کی طرح اس کو سکون اور اطمینان بخش گئی۔ لیکن پھر اس کی آنکھیں اپنی حالت پر نم ہو گئی۔ وہ بھی جانان و حاملہ کی طرح عام زندگی گزارنا چاہتی تھی، بولنا چاہتی تھی، کسی شہزادی کے ساتھ خوش رہنا چاہتی تھی، مگر وہ تو کسی کے بھی قابل نہیں تھے اور یہ بات وہ 12 سال کی عمر سے جانتی تھی۔ زرش چلو بیٹا۔ فاطمہ بیگم کی آواز پر زرش کا دھیان آنے سے ہٹا۔ اپنے آنسو کو غصے اور بے دردی سے صاف کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ والدان کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ رات کے 1 بجے اپنے گھر کے نچلے پورشن میں موجود جم میں پنچنگ بیگ پر مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ وہ ایسا تقریباً روز ہی کرتا تھا۔ یہ گھر اس نے کافی عرصے پہلے خریدا تھا، جس کے فرسٹ پورشن پر جم اور سیکنڈ پورشن پر ماڈرن طرز کا خوبصورت سا گھر بنا تھا۔ ہاشم صاحب والدین کے والد تو چاہتے تھے کہ والدین ان کے پاس رہے، لیکن والدین اپنے کام کی وجہ سے ان سے دور ہی رہتا تھا اور آج کل تو وہ ویسے بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب اس گھر میں سے والدین اور اس کا دوست ساتھ رہتے تھے۔ اچانک سیکنڈ فلور پر ایک ہلکی سی آہٹ سن کر والدین کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ پہلے اسے لگا کہ یہ آہٹ ساتھ کی ہوگی، مگر قدموں کی چاپ بہت ہلکی تھی، یعنی وہ وجود ساتھ سے ہلکا تھا۔ والدین نے اپنی شرٹ پکڑ کر جسم پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ اس وقت وہ ایک ٹراؤزر اور کالی بنیان میں ملبوس تھا اور اسی حال میں وہ باہر نکل کر ساتھ موجود سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کچن سے آنے والی ہلکی سی آواز پر وہ دبے قدموں سے اس طرف چل دیا۔ تبھی اس کی نظر ایک نازک سے وجود پر پڑی۔ وہ لڑکی کسی کھوئے ہوئے بچے کی طرح ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ والدین بہت خاموشی سے اس کے پیچھے گیا اور دائیں ہاتھ سے اس کی نازک گردن کو دبوچ لیا۔ کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ والدین اس کے کان میں غرایا تو وہ لڑکی خوف کے مارے کانپنے لگی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دو۔ والدین نے اس کی گردن چھوڑے بغیر اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اس لڑکی نے اپنی پرخوف کان سی آنکھوں سے اسے دیکھا، لیکن پھر ان آنکھوں میں خوف کی جگہ حیرت نے لے لی۔ کافی دیر اسے یوں ہی حیرت سے دیکھنے کے بعد اس نے اپنے لب کھولے، لیکن کوئی بھی آواز نہیں نکلی۔ والدین کو اب الجھن ہونے لگی۔ بولتی کیوں نہیں، گونگی ہو کیا؟ والدین کے سہزے اگرانے پر جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ والدین کیا کر رہے ہو، چھوڑے سے؟ ساتھ کی آواز پر والدین نے صرف پلٹ کر ایک نظر ساتھ کو دیکھا، لیکن اس کا بھاری بھرکم ہاتھ ابھی بھی اس لڑکی کی گردن پر تھا۔ یہ جانان کی بہن ہے، زرش، سعد نے بتایا تو والدین نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے زرش کی گردن کو چھوڑ دیا، جبکہ زرش اب باقاعدہ خوف سے کانپتے ہوئے کھانس رہی تھی۔ سعد کی طرح شایان بھی والدین کا بہت اچھا دوست اور کزن تھا۔ وہ تینوں ہی آرمی میں تھے، لیکن شایان ان دونوں کی طرح ISI کا حصہ نہیں تھا۔ زرش گڑیا، ڈرو نہیں، یہ والدین ہے، شایان کا بھائی۔ سعد نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی کہ زرش کو دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک پل میں بے ہوش ہو جائے گی۔ آنکھیں آنسو سے لبالب بھر چکی تھی۔ اور میں جان سکتا ہوں کہ یہ میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ والدین نے باقاعدہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ شایان نے کہا تھا سلیمان صاحب ان کی بیوی اور بیٹی کو جہاں چاندین رکھنے کے لیے، یعنی کہ میرے گھر میں مہمان ہیں اور مجھے ہی نہیں پتا۔ فنٹاسٹک، والدین نے اسپاٹ سے لہجے میں کہہ کر زرش کو دیکھا جو کہ اب اپنی گردن کو سہلا رہی تھی۔ اگر بتا دیتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ والدین اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ وہ بول نہیں سکتی وجی۔ سعد کی بات پر والدین نے کوئی تاثر نہیں دیا، لیکن اس کے چلتے قدم رک گئے تھے۔ کیا چاہیے تھا تمہیں زرش گڑیا؟ سعد نے انتہائی نرمی سے زرش سے پوچھا تو اس نے اپنی گردن کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کو لبوں کے قریب کر کے اشارہ کیا۔ چائے۔ سعد کے پوچھنے پر زرش نے انکار میں سر ہلایا اور اپنے کیے اشارے کو پھر سے دہرانے لگی۔ اوہ اچھا، کافی چاہیے تمہیں؟
میری طرح چائے پسند نہیں۔ ازدرش نے پھر سے انکار میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اشارہ کرتی، باردار نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا اور جو تلابدید نظروں سے ساتھ کو دیکھنے لگا۔ ازدرش نے فوراً اس سے وہ گلاس اپنے لبوں سے لگا لیا اور پانی کو ایک ایک گھونٹ میں پی کر کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ باردار نے کوفہ سے منہ بناتے ہوئے اس راستے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے ابھی ازدرش گئی تھی۔ بتا تو دیا ہے کہ شاعرہ نے کہا کہ وہ لوگ چند دن یہاں رکیں گے، باقی بات وہ کل آ کر بتا دے گا۔ باردار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہیڈ کوارٹر سے انفارمیشن آئی، وہ چاہ رہی تھی کہ ہم دونوں افغانستان چلے جائیں۔ میں نے منع کر دیا ہے، اپنے وطن کے لیے یہی رہ کر کچھ کرنا چاہوں گا۔ تمہاری مرضی ہے، مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مشن خطرناک ہونا چاہیے، پھر وہ کہیں بھی ہو۔ تمہاری برعکس میں یہ سب ملک کے لیے نہیں کرتا کیپٹن۔ باردار نے پانی پیتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر کیا مقصد ہے؟ سعد نے دلچسپی سے پوچھا۔ کوئی مقصد پانا ہی میرا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس سے پہلے کہ سعد اسے مزید کچھ کہتا، باردار وہاں سے چلا گیا۔ ماضی، وہ اپنے 9 سال کے بیٹے کو اپنے سالیہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے جا رہی تھی، اس امید میں کہ شاید کوئی اس کی مدد کرے۔ ایک بیٹے کو تو وہ زندہ پہلے ہی مار چکا تھا، اب وہ دوسرے کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ شاہانہ رک جاؤ! اپنے پیچھے سے آنے والی آواز پر شاہانہ روح تک کانپ اٹھی۔ اس وقت اس کے پیچھے کوئی شیطان کا بھٹکایا ہوا انسان نہیں، بلکہ شیطان خود بڑا تھا۔ اس نے اپنی رفتار بڑھانے کی کوشش کی۔ سامنے نظر آنے والا ایک گاؤں اس کے لیے تاریکی میں ایک ذرہ برابر امید کا باعث تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اسکندر، یہ تمہاری ماں کا وعدہ ہے تم سے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دلاسا دیا اور پھر اس کی نظر دائیں طرف ایک استنبل پر پڑی تو وہ جلدی سے اس سے بھاگنے لگی۔ اسکندر، یہاں سے باہر مت آنا بیٹا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شاہانہ نے اس کو ایک اندھیرے کوٹھے میں بٹھا کر کہا تو اسکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لیا۔ آپ پلیز مت جائیے۔ 9 سال کے بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں بیٹا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ تم سکندر ہو اور وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ بالکل اپنے بابا کی طرح تم یہی رہنا، مجھے ان لوگوں کا دھیان بھٹکانا ہوگا۔ شاہانہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بیٹے کے سر پر ایک بوسہ دیا اور بھاری قدموں سے بھاگنے لگی۔ میں سکندر ہوں اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ سکندر اندھیرے میں بیٹھا اپنی ماں کے الفاظ دہرا کر خود کو حوصلہ دے رہا تھا۔ سکندر، سکندر کہاں ہو؟ باہر آؤ۔ کچھ دیر کے بعد اس شیطان کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو سکندر ایک پل کو سہم کر اندھیرے میں چھپا۔ سکندر، اگر اپنی ماں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو باہر آ جاؤ بیٹا، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اپنی ماں کے ذکر بعد سکندر کا ننھا سا دل کانپا۔ بلاؤ اسے شاہانہ۔ کبھی نہیں، میرا بیٹا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، ادھوری ہی رہے گی تمہاری ہر خواہش۔ شاہانہ انتہائی غصے سے بولی تو وہ شیطان کہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ ہا ہا ہا، ایسا کیا؟ اس نے ایک زوردار تھپڑ شاہانہ کے منہ پر مارا، جس کی طاقت کو برداشت نہ کرتے ہوئے شاہانہ زمین پر گری۔ اس شیطان نے مسکراتے ہوئے اپنا بیلٹ نکالا، شاہانہ کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ بلاؤ اسے، وہ چلایا۔ کبھی نہیں، شاہانہ نے مار کھاتے ہوئے ضبط سے کہا۔ سکندر کب سے وہاں بیلٹ سے نکلنے والی آواز سن رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے کیے وعدے کو قائم رکھنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب اس کا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ سکندر نے ارد گرد دیکھا تو اسے صرف ایک چھری نظر آئی، جسے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور استنبل سے باہر آ گیا۔ چھوڑو میری ماں کو۔ سکندر نے ڈنڈے پر پکڑ مضبوط کر کے کہا تو اس شیطان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں سکندر۔ شاہانہ نے اڑ کر سکندر کی طرف آنا چاہا تو اس نے شاہانہ کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ واؤ، تم تو بالکل باپ پڑ گئے ہو، ڈر نہیں لگ رہا تمہیں؟ اس شیطان نے مسکراتے ہوئے کہا اور شاہانہ پر اپنی پکڑ مضبوط کی۔ سکندر صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں۔ سب کو اس کی بہادری پر تعجب ہوا، کیونکہ وہ لوگ اس 10 سال بچے کے چہرے پر بھی خوف کا کوئی تاثر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لاؤ اسے میرے پاس۔ شیطان کے حکم دیتے ہی اس کا ایک آدمی سکندر کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس کے قریب آتے ہی سکندر نے اسے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے آدمی نے سکندر کو پیچھے سے پکڑ کر ڈنڈا اس کے ہاتھ سے دور کیا، مگر پھر بھی سکندر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ناخنوں اور دانتوں سے نوچنا شروع کر دیا، جبکہ یہ منظر کوئی بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تم تو کمال ہو سکندر، تمہیں مار کر سچ میں افسوس ہوگا مجھے۔ وہ شخص شیطانی سے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، شاہانہ نے غصے اور کرب سے کہا، دیکھ لینا میری جان، ایسا ہی ہوگا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اس نے شاہانہ کے گال کو چاٹا تو وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلو، اب جو چاہا تھا وہ مجھے مل چکا ہے، اس شیطان نے اپنے آدمیوں سے کہا اور خود شاہانہ کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا تھا۔